جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، ان کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے، ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. وہ اللہ کے تقرب، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کے اندر عمل کرتے ہیں. وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتے ہیں. کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین ان کو مال دیتا ہے، خرچ کرتے ہیں، کبھی عمرہ، کبھی حج. حقوق العباد کی ادائیگی ان کے اندر موجود ہوتی ہے. جب یہ بندہ یہ سب چیزیں اپنا لیتا ہے تو وہ عباد الرحمن بن جاتا ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مستقرا و مقامہ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خوبیاں، صفات بیان فرمائی ہیں اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اس کی جنتوں کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں ہمیں اپنانی پڑیں گی. آیت نمبر 63 سے 77 تک، اور یہاں پر یہ سورہ فرقان مکمل ہو جاتی ہے. یہ تقریباً 14 آیات بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسٹیپس رکھے. جس طرح پہلا جو اسٹیپ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا سے لے کر مستقر و مقامہ جہنم کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس پر جو دعا بتائی ہے اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی، یہاں تک اللہ رب العالمین نے مومن کے حوالے سے بات فرمائی ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کا مقام اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. آپ کمال صفات کے مالک بن جاتے ہیں، اور جو با کمال لوگ ہوتے ہیں، جو عالی شان لوگ ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام مرتبہ ہوتا ہے، درجات کی بلندیاں ہوتی ہیں، تو ان آیات میں جو آیت نمبر 63 سے غالباً آیت نمبر 67 تک یا 68 تک ہے، ان آیات کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان میں وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ جس کو اپنانے کے بعد آپ با کمال بن سکتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں مقرب بن سکتے ہیں، اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جو صفات کے اعتبار سے لوگوں کے اندر منفرد ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، عباد الرحمن کہا. عباد الرحمن کہنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العالمین کے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک عباد الرحمن ہے، یعنی رحمان کے بندے، اور دوسرے وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں لیکن اپنی گناہوں کی وجہ سے، بد خصلتوں کی وجہ سے، بری صفات کی وجہ سے
وہ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں جن کو عباد الشیطان کہتے ہیں. عباد الرحمن اور عباد الشیطان. بندہ یا تو عبد الرحمن ہوگا یا پھر وہ عبد الشیطان ہوگا. جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیں کہ جب وہ پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے تو قوم نے مریم علیہ السلام کے اوپر تبرہ کیا اور کہا کہ یہ کہاں سے لے آئی؟ نہ تیرا نکاح ہوا نہ تیرا شوہر ہے، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ بتائے گا کہ کیا معاملہ ہے، یہ حقیقت کو افشا کرے گا، یہ جو راز ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے، یہ بتائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو گود کا بچہ ہے یہ کیسے بولے گا؟ یہ ان کا کہنا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت گویائی عطا فرما دی. پہلے دن انہوں نے جو کلام کیا لوگوں سے اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انہوں نے جو بات کی، جو اللہ نے ان سے بات کہلوائی، یہ نہیں انی رسول اللہ، اور حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ مقام، وہ ڈگری جو اللہ کے بندوں کے اندر، اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن کی ڈگری. وہ ڈگری انہوں نے بیان کی، وہ وصف اور وہ کمال کی جو بات تھی جو ان کے اندر موجود تھی. کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے تو سب ہیں، تو عبداللہ اس کو بھی سمجھ جائیے، عبد الرحمن کو بھی سمجھیے. بندے دو قسم کے ہیں، اس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن عبداللہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ انسان کی جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ پیدائش کی حد تک رہا، پیدائش کی حد تک صرف وہ انسان رہا اور انسان ہی رہا. اس کے بعد نہ اس نے انسانیت میں کمال اپنایا، نہ مقام پایا، نہ اس کے درجات بلند ہوئے، کیونکہ با کمال انسان، با وقار انسان، عزت دار انسان وہی ہے کہ جس کے اندر توحید ہے، جس کے اندر اتباع سنت ہے، جس کے اندر شرم و حیا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو بندگی کرتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، جس کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں کہ جو اللہ پسند فرماتا ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، فقط وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان نے نہیں دیکھا ہم نے اس کو ایک چھلکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے اس کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا. اس پانی کے قطرے سے پہلے اس کی کوئی وقت نہیں تھی. جب یہ پانی کا قطرہ رحم کے اندر گیا، اس وقت بھی اس کی کوئی وقت نہیں تھی، یہ ایک پانی کا قطرہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کے اندر ڈھالنا شروع کیا، اور 4 مہینے جب ہو گئے تو یہ پورا مکمل انسان بن گیا. پھر زمین پر آیا اور پھر وہ اللہ کا بندہ رہا، اللہ کا بندہ ہوا، انسان ہوا. اور اس کے بعد اگر اس نے یہ جو انبیاء کی تعلیمات ہیں اس کو نہیں اپنایا تو پھر یہ انسان ہی رہ کر مرے گا، یا پھر انسانوں میں یہ کافر ہوگا، یا عیسائی ہوگا، یا یہودی ہوگا، یا بت پرست ہوگا، اور اللہ کے اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. اور اگر یہ انسان کی ڈگری سے اوپر جانا چاہتا ہے اور کمال کو پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اس کو توحید اپنانی پڑے گی، ایمان اپنانا پڑے گا، تقوی اپنانا پڑے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، ان کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے، ان کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے. وہ اللہ کے تقرب، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کے اندر عمل کرتے ہیں.
وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لاتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین ان کو مال دیتا ہے، خرچ کرتے ہیں، کبھی عمرہ، کبھی حج، حقوق العباد کی ادائیگی ان کے اندر موجود ہوتی ہے. جب یہ بندہ یہ سب چیزیں اپنا لیتا ہے تو وہ عباد الرحمن بن جاتا ہے. اور یہ اپر لیول کی ڈگری ہے. اور ہم سب کو بھی، ہم عبداللہ تو ہیں، عبد الرحمن تو ہیں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر چل کے اللہ رب العالمین پروردگار کے ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بن سکتے ہیں کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے. ورنہ بندے تو سارے ہیں، یہ عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ یہودی بھی، بت پرست بھی، بت مت بھی، یہ مجوسی، یہ کافر، یہ ملحد، یہ منافق، یہ فاسق اور فاجر، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں انہی کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کے واقعتاً بندے بن کے دکھاتے ہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. اور خاص بندہ کیوں ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. اس لیے تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لیکن مجھ پر کرم ہے، مجھ پر فضل ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، میں اللہ کی خصوصی رحمت میں شامل ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس کے بعد کا میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، میں اپنے والدین کی فرما برداری کروں گا. یہ ساری خوبیاں ہیں انی عبداللہ، اس لیے میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھائی وہ یہ کہ آپ عبد الرحمن بننے کی صحیح کوشش کریں. اور اللہ رب العالمین نے جو میں نے بات کی آپ سے کہ شروع کی جو آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کا وہ کمال بیان فرمایا عباد الرحمن کا کہ جو ہر بندے میں نہیں ہوتا. الذین یمشون علی الارض ہونا، سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی جو بندے کو باکمال بناتی ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتا، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر غرور اور فخر نہیں ہوتا، اس کے اندر انانیت نہیں ہوتی، وہ سامنے والوں کو حقیر نہیں جانتا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بھاری بات ہے یہ، کتنی بھاری بات ہے یہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا، بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ آ جائے. تو صحابہ پریشان ہو گئے اس پر، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اچھا لباس، جوتا پہننا یہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ ہم بھی تو کلف کا سوٹ پہنتے ہیں نا، کاٹن کا سوٹ کلف لگا کر اپنے شوز پر پالش کرتے ہیں، چمکاتے ہیں. کیا یہ بھی تکبر ہے؟ صحابہ کرام کتنے محتاط ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے. لباس پہننا تکبر نہیں ہے، جوتے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی سی ٹوپی پہننا تکبر نہیں ہے، بالوں کو سنوارنا تکبر نہیں ہے، اچھا گھر بنانا تکبر نہیں ہے، کسی عہدے پر آ جانا تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمت الناس و بطر الحق، یہ دو بد خصلتیں جس کے اندر آ جائیں وہ متکبر ہے. دو بد خصلتیں، یہ دو برائیاں، یہ دو ناپاکیاں جس کے اندر آ جائیں وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، وہ متکبر ہے. غمت الناس و بطر الحق، وہ لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دے، ڈی ویلیو. خود اوپر بیٹھا ہے اور سامنے والے کو اوپر بیٹھنے نہیں دے رہا، وجہ حقیر سمجھتا ہے، نیچے بیٹھو.
تمہاری اوقات یہ ہے. ہاتھ نہیں ملا رہا, ملاتا بھی ہے تو یوں کر کے ایسے, یوں ایسے کر کے ملاتا ہے انگلیوں کے ساتھ. آپ فرما رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. اپنی آنکھوں کے ساتھ, اپنی بھویں ہیں اور یہ جو پیشانی کے بل ہیں ان کے ساتھ تکبر دکھا رہا ہے. آنکھیں نہیں ملا رہا سامنے والے سے. اگر آپ کو کوئی عہدہ مل گیا ہے, اگر آپ کو مال مل گیا ہے, اگر آپ کے اسٹارز بڑھ گئے ہیں, آپ کے رینک بڑھ گئے ہیں, آپ اچھی جاب پر آ گئے ہیں, آپ لاکھوں کما رہے ہیں, آپ نے اپنا اچھا مکان بنا لیا ہے, آپ اچھا لباس پہن رہے ہیں, آپ کے پاس ہر چیز اچھی ہو گئی ہے, تو پھر آپ اگر اس چیز کے اندر مبتلا ہو گئے کہ میں اس سے اچھا ہوں اور یہ مجھ سے برا ہے, تو یہ وہ خصلت ہے, یہ وہ بد خصلت ہے جو شیطان کے اندر تھی, اور اسی بد خصلت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ نے اتنی سی بات کی تھی اس کو, کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو. کس کا حکم تھا, کس کی بات تھی؟ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ایک تو تکبر, اور پھر اس کبر کے اوپر, اس غرور کے اوپر بندہ وضاحتیں پیش کرے, میں تو یوں اور یوں اور ایسا ہوں, تو یہ اس سے بڑی خطرناک بات ہے. اس نے کہا کہ انا خیر منہ, اے اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں, میں اس سے پہلے ہوں, میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں, میں زمین پر تھا, آپ نے مجھے آسمان پر بلا لیا, میں جنوں میں رہتا تھا, آپ نے مجھے فرشتوں میں کر دیا, فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں, میں عام تھا, آپ نے مجھے خاص کر دیا, اور اس کو پیدا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں. ہمیشہ میں نے آپ کو سجدہ کیا ہے, اس کو نہیں کروں گا. کیا مقصد ہے؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اعلیٰ کو کروں گا, ادنا کو نہیں کروں گا. اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. اور ادنا کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام. اللہ جس کو اعلیٰ کہے گا وہ اعلیٰ ہے, اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ اعلیٰ ماننا پڑے گا. اس طرح اللہ نے کہا نا, ایھا الناس, اے انسانو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ان دونوں کے ذریعے تمہارے خاندان اور تمہارے قبائل بنا دیا. لتعارفوا, یہ جو تم اپنی کاسٹ کے اوپر, اپنی کاسٹ کے اوپر, اپنی برادری کے اوپر, اپنے حسب نسب کے اوپر یہ تم اتراتے پھر رہے ہو, تم سب کو جتاتے پھر رہے ہو میں سید ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, اور اس بتانے میں حقارت ہے, سامنے والے کی تذلیل ہے. تو فرمایا لتعارفوا, اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں باعزت, باوقار, با کمال بندہ وہ ہے جو متقی ہے, جس میں جھکاؤ ہے, جس میں ٹھہراؤ ہے, جس کے اندر خشیت ہے, جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پرہیزگاری ڈالی ہے, جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے, جو کبر سے بچتا ہے. جب اس طرح کا کوئی شخص ہوگا وہ ادنا بھی ہوگا, اللہ اس کو اعلیٰ کر دے گا. وہ حبشی ہوگا, جب وہ زمین پر چلے گا تو اللہ اپنے نبی کو اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائے گا. معاشرے کے اندر اس شخص کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں تھی, اس کی ویلیو یہ تھی کہ جب اس نے ایمان قبول کیا تھا تو امیہ بن خلف اس کی گردن کے اندر رسی باندھ کے مکہ کے اوباش آوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں تھما دیتا, اور یہ اوباش اور آوارہ لوگ اس نامدار, اس پاکیزہ ہستی کو جس کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اور ان کو وہ دوڑاتے پھرتے, گھسیٹتے پھرتے, اور وہ لہو لہان ہو جایا کرتے تھے.
یہ ظالم امیہ بن خلف اس ایمان والے متقی بندے کو وہ انگاروں پر لٹاتا اور انگارے ان کے خون اور چربی سے بجھ جایا کرتے تھے. یہ ظالم شخص تپتی ہوئی دھوپ کے اندر پہاڑوں میں ریگزاروں کے اندر ان کو گھسیٹتا یا ان کو لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور وہ تپتے اور گرم موسم میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر زمین پر جو چل ملاتی گرمی ہے اس کے اندر پڑے رہتے اور احد 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 کہتے رہتے. اللہ احد اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, اللہ اکیلا ہے. ان معبودان باطلہ کا میں اقرار نہیں کرتا, میں ان کی تکذیب کرتا ہوں, میں ان کا انکار کرتا ہوں. یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آسمانوں والا رب میرا اکیلا معبود ہے. یہ تھی ان کی ویلیو. مکہ میں کوئی ویلیو نہیں تھی. جو ڈی ویلیو سمجھتے تھے اللہ نے ان کو ہی ذلیل اور رسوا کر دیا. جنہوں نے مارا کوٹا ظلم کیا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. امیہ بن خلف, وہ امیہ بن خلف جہنم کا ایندھن بن گیا. اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شرف یہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر ان کے چلنے کی آواز سنائی. الذین یمشون, وہ جب چلتے ہیں زمین پر ہونا, اکڑ نہیں دکھاتے, تکبرانہ چال نہیں چلتے. ان کی زندگی کے اندر بھی تکبر نہیں ہوتا, ان کی زندگی کے اندر بھی تکبر نہیں ہے. اور ان کی چال میں, ان کی ڈھال میں, ان کی باڈی لینگویج کے اندر, ان کے ماتھے کے اتار چڑھاؤ کے اندر, ان کے اشاروں میں, ان کے بیٹھنے میں, ان کے کھڑے ہونے میں, ان کے کھانے میں, پینے میں, کسی بھی لائف اسٹائل میں, زندگی کے کسی بھی پہلو میں تکبر نہیں ملے گا آپ کو. میرے محترم بھائیوں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو چلانا چاہتا ہوں, پھر موقع ملا تو عباد الرحمن پر بات کریں گے, ان کی صفات پر. آج اس آیت کے یعنی ان آیات کے اس ٹکڑے پر بات کر رہا ہوں. الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین کے اوپر چل رہے ہیں ہونا, نرمی کے ساتھ. یاد رکھیں مومن کی خوبی ہوتی ہے. مومن کی کیا خوبی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ نرم ہے اور اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ نرم ہے خود, اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خیر اور برکتیں نرمی لے کے آتی ہیں سختی لے کے نہیں آ سکتی. تو ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے, اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے. مومن کی خوبی ہے کہ جس طرح وہ نرم خو ہوتا ہے, نرم گفتگو کرنے والا ہوتا ہے, اسی طرح اس کے اندر عاجزی اور انکساری بلا کی ہوتی ہے, جھکا ہوا, نرم بالکل. جس طرح اللہ نے کہا نا قرآن مجید میں, اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, ایمان والو اگر تم اس دین سے انحراف کرو گے, دین کو چھوڑ دو گے, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا, یحبہم ویحبونہ, وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. ان کی خوبی میں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے, الذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ فرماتا ہے کہ یحب, فرمایا کہ یہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین, آپس میں اگر یہ چلتے پھرتے رہتے کھاتے پیتے گزر بسر کر رہے ہیں, ان کا ایک معاشرہ بنا ہوا ہے, تو ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ نرم ہے. ان میں غرور آپ دیکھیں گے نہیں, تکبر نہیں دیکھیں گے, سختی نہیں دیکھیں گے. آج میرے محترم بھائیوں, ہمیں تھوڑا سا بھی کچھ مل جاتا ہے تو ہم اکڑ دکھانا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ بڑا ایک خطرناک مرحلہ ہے. اس معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور وہ نعمت کسی بھی طرح کی ہے تو اس نعمت کے اوپر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنانا پڑے گا, کیونکہ جتنی زیادہ خوبیاں, جتنی زیادہ نعمتیں اور جتنا بڑا منصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ امام الانبیاء ہیں, آپ خاتم الرسول ہیں, آپ ساقی کوثر ہیں, آپ سرور کونین ہیں, آپ نذیر و بشیر ہیں. آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں موجود ہیں, اتنی ساری صفات موجود ہیں, آپ کمال درجے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کر کے کلام کیا. اللہ رب العالمین پروردگار نے آپ کو وہ اعزاز اپنایا کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے. مقام محمود آپ کے پاس ہے, آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے, آپ شافع روز جزا بنا دیے گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ساری خوبیاں ہیں, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ کمال کی بات ہے کہ آپ کے اندر غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ متکبر نہیں تھے, الحمدللہ. آپ فخر نہیں کرتے تھے. آپ نے خود کہا میں سید ولد آدم ہوں اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شرف دیا ہے کہ میں شفاعت کروں گا, اور کس طرح کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پروردگار جب سارے لوگ تمام انبیاء سے ہو کر آ جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے کہ کسی نبی نے بھی حامی نہیں بھری کہ وہ اللہ کے پاس جا کے سفارش کریں کہ قیامت کا دن جو ہے اس میں حساب کتاب شروع کیا جائے. یہ جو سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی ہے, یہ برداشت نہیں ہو رہی. یہ 50,000 سال کا دن برداشت نہیں ہو رہا, حساب کتاب شروع کیا جائے. سب نبیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور سب پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کے پاس جاؤں گا, مجھے اللہ اذن دے گا, اجازت دے گا, اور میں سجدے میں گر جاؤں گا. پھر مجھے اللہ سکھائے گا تسبیح اور تحمید, میں اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات کے ساتھ اللہ کی بڑائی, اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا, گرا رہوں گا سجدے میں. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک, اب آپ اپنے سر کو اٹھا لیجیے. اشفع تشفع, شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. بات کیجیے, آپ کی بات سنی جائے گی. کلام کیجیے ہم سے, مانگیے ہم سے, آپ دیے جائیں گے. آج کسی کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کیونکہ آج تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بول ہی نہیں سکتا, کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اتنا بڑا منصب جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے, ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. آپ کے اندر غرور نہیں ہے, آپ حقیر نہیں سمجھتے لوگوں کو, آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی سائل آتا ہے, کوئی باہر سے پوچھنے والا آتا ہے, وہ دیکھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں اس طرح مگن ہیں, اس طرح صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آنے والا اس کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. پھر لوگ اشارہ کرتے یہ ہیں. آپ کو ذرا یاد ہے کہ وہ جو عورت تھی جو اپنے بچے کے قبر پہ رو رہی تھی, یاد ہے آپ کو واقعہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے اور آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی. غالباً اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, وغیرہ مجال ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دیتی, یا تو وہ اس کا سر نیچا تھا اور وہ دیکھ نہیں پائی, لیکن وہ آواز بھی نہیں پہچان پائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جواب دیا کہ یہ جو غم مجھ پہ ٹوٹا ہے نا, یہ آپ پہ ٹوٹتا تو میں آپ سے پوچھتی.
آپ کی بات کو اس نے رد کر دیا, آپ نے صبر کی تلقین کی, چلو بھائی کسی نے بھی کی, نصیحت تھی نا, قبول کرنی چاہیے تھی, نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بندی, تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو جواب دیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول تم سے بات کر کے گئے بھی, اللہ کے رسول. وہ ڈر گئی, وہ کانپ گئی, وہ تھرا گئی, وہ بھاگتی بھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچان ہی نہیں پائی آپ کو, میں صبر کروں گی. آپ نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں صبر کا. آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی بھی طرح کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آج ہم لیے بیٹھے ہیں, جبکہ ہمارے پاس 2 ٹکے آ جاتے ہیں یا کوئی عہدہ یا کوئی منصب آ جاتا ہے یا ہمارے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے تو ہم سامنے والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مومن کی پہچان نہیں ہے. عباد الرحمان بننا چاہتے ہیں, عباد الرحمان کی ڈگری پر پہنچنا چاہتے ہیں, اس منصب پر پہنچنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو باکمال بنائیے. اور آپ کو اپنے آپ کو باکمال بنانے کے لیے عاجزی انکساری اپنے اندر آپ کو سمونی پڑے گی. آپ باقاعدہ عاجزی انکساری والے بن جائیں. جس قدر آپ اور میرے اندر عاجزی انکساری آئے گی اس قدر اللہ ہمارا رتبہ اور منصب اور عزت بڑھاتا چلا جائے گا. پھر غرور و فخر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور یہ پھر ہوئے گا نہیں کہ میں کہوں کہ میری عزت کرو, مجھ سے محبت کرو, میری تکریم کرو, میرے آگے ایسے یوں ہو جاؤ. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے. آخری بات کروں گا پھر انشاءاللہ نیکسٹ. آخری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں, جبریل تم بھی محبت کرو. اللہ اکبر. جبریل کو مجال ہے کہ جس سے اللہ محبت کرے اور وہ نہ کرے. جب اللہ نے بتا دیا کہ میں زمین پر اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل پر یہ فرض ہے کہ وہ بھی محبت کرے. پھر جبریل اس محبت کو لے کے جاتے ہیں, آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ محبت انسانوں میں ڈال دی جاتی ہے, دیگر مخلوقات میں ڈال دی جاتی ہے. ہر کوئی اس بندے سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیا ہے, اس نہج پر وہ لے کر آ گیا ہے, اس نے وہ خوبیاں اور صفات اپنانی شروع کر دی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایسے نہیں ہے میرے محترم بھائیوں کہ ایک شخص اپنے گھر سے چلا اس مقصد کے لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے گا, گھر سے چلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے گھر سے چلا ہے ایک عظیم کام اپنانے کے لیے, اور اس کام کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اس عمل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس عمل کے ذریعے اللہ اس سے اتنا راضی ہے. یہ بھی گھر سے چلا ہے, اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کے قدموں پہ اپنے پر بچھا دو. یہ زمین پر نہیں چلے گا, یہ چلے گا تمہارے پروں پر, دکھے گا نہیں, یہ پر دکھیں گے نہیں, لیکن اللہ اس کو چلا رہا ہے. کہاں پر؟ فرشتوں کے پروں پر. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس شخص سے, یا پھر بندی بھی ہو سکتی ہے, اللہ اپنی بندی سے اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ چونٹیوں کو کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھ سے دعا کرو, اس کے لیے مجھ سے دعا کرو. اللہ نے چونٹیوں کو کام پر لگا دیا ہے اور وہ اس کے استغفار کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. یہاں تک نہیں, مچھلیوں کو اللہ حکم کرتا ہے کہ میرے اس بندے اور بندی کے لیے مجھ سے استغفار کرو. بلوں کے اندر موجود چونٹیاں اور پانی کے اندر موجود مچھلیاں اس مخصوص عباد الرحمان کا وصف پانے والا
جو عبد الرحمن بن گیا، جو امت الرحمن بن گئی. اور یہ جو لوگ ہیں، اب یہ عمل کون سا ہے؟ یہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں مسجد اور مدرسے میں. درس بھی علم ہے، اور مدرسے میں جو کتب پڑھی جاتی ہے یا حفظ کیا جاتا ہے یا ناظرہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی علم ہے. ان تمام چیزوں کے لیے گھر سے نکلنے والا فرشتے اس کے لیے مختص ہو گئے. بلوں کے اندر چونٹیاں مختص ہو گئیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مختص ہو گئیں، کیونکہ یہ بن گیا ہے عبد الرحمن اور وہ بن گئی ہے امت الرحمن. جو الرحمن کا بندہ ہوگا وہی علم حاصل کرے گا. جو عباد الشیطان ہوگا، عبد الشیطان ہوگا، جو امت الشیطان بنے گی تو اس کے لیے نہ فرشتے اتریں گے، نہ مچھلیاں، نہ چونٹیاں، اور نہ ہی اللہ اس سے محبت کرے گا. آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو عباد الرحمن میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ پہلی صفت آپ کے سامنے بیان. اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 تک اس کو پڑھیں نہ کر جا کے اگلی بار سنیں گے. نہیں، پڑھیں، جا کے تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور اپنے اندر وہ خوبیاں اپنائیے. ہاں، پھر اگلا اتوار یا کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو پھر آپ کے سامنے مزید تفصیل سے بات بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو سننے کے بعد ہم سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بناتے ہیں. جب ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.